الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل. يا بحر الكمال ويا بحر الكمال ويا بحر الكمال يا محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت، یہ اللہ رب العالمین کا بے حد و بے قیاس ہم پر کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں فہم دین کے لیے اور اپنی اصلاح قرآن و سنت سے کرنے کے لیے یہاں پر منتخب فرمایا. درس تعلیم و تربیت میں آپ نے جس طرح سماعت فرمایا کہ 50 سے زیادہ نشستیں اس کی ہو چکی ہیں، جس میں مختلف فی کئی مسائل اور بالخصوص اصلاح اعمال کے حوالے سے اور انسان کی فکری اور روحانی تربیت کے حوالے سے اور فکری اور روحانیت کی جلا کے حوالے سے کئی مضامین پر ہم نے بالترتیب اکابر و اسلاف امت کے اقوال کے ذریعے یہاں پر درس کیا، جس کو آپ اسٹال پر متعدد موضوعات کے ضمن میں سماعت کر سکتے ہیں. عقائد کے حوالے سے بھی تقریباً چند مسائل ضمن یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اب یہ مہینے جو شروع ہوئے ہیں ان مہینوں میں اصلاح عقائد کے حوالے سے بے شمار موضوعات جنم لیتے ہیں، کیونکہ کم علمی کے حوالے سے اور یا تو وسعت مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دیانت کا ساتھ نہیں دیا جاتا، چلیں اس کو یوں کہہ دیتے ہیں کہ مطالعے کو وسیع کیے بغیر کئی ایسے فاسد نظریات ہمارے معاشرے میں جنم لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے پھیلاؤ کے اندر ایک پورا منظم سیٹ اپ ہوتا ہے، پورا نظام ہوتا ہے. اور آج کل یہاں پر نشر و اشاعت کے حوالے سے، بات کے فروغ اور ترسیل کے حوالے سے جہاں جدت آ چکی ہے، موبائل فون ہے جس میں SMS کا سلسلہ ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس کے ذریعے پھر جہاں پر اچھی باتوں کا فروغ ہوتا ہے
وہیں پر ان قسم کی باتیں بھی جنم لینا شروع کرتی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارا یہ درس اور ہماری یہ نشست جو ہے یہ تنقید برائے تعمیر کے حوالے سے ہے، تنقید برائے تنقید کے لیے نہیں، اور نہ ہی تبرہ ہمارے مسلک و مذہب کے اندر جائز ہے. اب ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اس کے بعد 11ویں شریف کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد جمادی الاولیٰ ہے، پھر جمادی الثانی ہے. تو یہ ترتیب کے اعتبار سے جتنے مضامین چلتے ہیں ان میں کئی شخصیات اسلام کی کئی مشہور شخصیات کے ساتھ ان مہینوں کو نسبت ہے، اور بالخصوص کئی شخصیات کی طرف منسوب کئی عبادات جس کو ہر ایک کے نزدیک مسلم ہو، اور ایسے اصول اور ایسے قوانین جس کو کبھی چیلنج نہ کیا گیا ہو، اور ایسی عبادات اور ایسے قوانین اور ایسے شرائط اور ایسے شرعی ضابطے جو بزرگوں سے منسوب ہے اور اس کو امت نے کبھی چیلنج نہیں کیا، اور وہ ہر ایک کے نزدیک متفق اور مسلم رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر اس کو چیلنج کرنا ایک بہت بڑی فرقہ واریت ہے، اور امت کو کئی رنگوں، کئی نسلوں اور کئی شکلوں میں تبدیل کرنا ہے. جب آج تک امت جن قواعد کی، جن شرائط کی، جن قانون کی، جس ضابطے کی پابندی کرتی رہی ہے، اور وہ یقیناً ہمارے لیے ہمارے اکابر و اسلاف بن گئے، اولیاء و صالحین ہوئے ان قاعدوں کو اپنا کر، تو آج ہم اس سے روگردانی کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہم دین کو آگے بڑھانے کے لیے جدید نظریات کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آج ہم دین کی تبلیغ یا فہم دین کو سمجھنے کے لیے ان قاعدے اور قواعد سے مدد حاصل کیوں نہیں کر رہے جو ہمارے اسلاف نے کیے تھے؟ آج کسی موضوع کو سمجھنے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، کسی موضوع کو جاننے کے لیے اس موضوع کی بنیاد، اس موضوع کا مقصد، اس کی حلت و حرمت، اس کے حلال اور حرام ہونے کی بات کو ہم اپنے اسلاف کے بیان کردہ نظریے اور پرکھنے کے جو اس کے اصول تھے اس سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں، اور آج ہم نے حرام اور حلال کو پرکھنے کے جدید طریقے بنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ باتیں میں کروں تو آپ نہیں مانتے ہیں، آپ کریں تو میں نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ موضوع کی تفتیش اور تحقیق، توجہ چاہوں گا، کسی نظریے کی تفتیش، کسی رسم کی تفتیش اور تحقیق کے لیے آج تک امت نے جو قواعد بنائے ہیں، جو پیمانے بنائے ہیں، جو اصول بنائے ہیں، کاش اگر آج ہمارے اس دور میں کوئی جدید مسئلہ آ جاتا ہے، جو جدید صورت آ جاتی ہے، ہم اس کی تفتیش اور تحقیق کے لیے انہی مسائل اور انہی قوانین اور انہی قاعدے اور انہی پیمانوں سے مدد حاصل کریں جو آج تک امت 1400 سال سے کرتی رہی ہے. اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم نے اپنے اسلاف کی اس روش کو پکڑ لیا، امت 10 گروہوں میں نہیں بلکہ ایک ہی پرچم مصطفیٰ تلے جمع ہو جائے گی. میرے نزدیک اس سے بہترین اتفاق اور اتحاد کی کوئی رائے نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عقلمند آدمی سے اختلاف بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آج تک امت کے اندر وحدت جن اصولوں کی بنا رہی ہے، آج تک امت کا شرازہ بندی جن اصول اور قوانین کے بنا پر رہی ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کسی منجمد مذہب کا نام نہیں ہے. تو میں جو چاہوں گا، اسلام ایک تحریک کا نام ہے، ایک سیل رواں کا نام ہے، ایک بہتے ہوئے دریا کا نام ہے کہ جو ہر دور، ہر ثقافت، ہر کلچر کو چیلنج کر کر اپنی بات منواتا ہے. اسلام اگر محدود کسی زمانے کا نام ہوتا تو وہ عرب تک محدود ہو کر ختم ہو جاتا. دیگر ادیان، دیگر تہذیبیں اور تحریکیں ختم کیوں ہوتی ہیں؟ کہ ان کا منشور محدود ہوتا ہے، چند لوگوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن ایسی تنظیم جو ایسا منشور رکھتی ہو، جو ہر زمانے کی تہذیب اور ملت کو ٹارگٹ کرتی ہو اور اس کو اپنے آغوش میں لے کر درس دیتی ہو، جس طرح کہ عیسائیت کو اگر آپ دیکھیں، وہ ایک محدود مذہب تھا جس نے آگے چل کر اپنے پالے ہوئے لوگوں کو دوسرے تہذیب کے حوالے کر دیا.
اور مذاہب اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، ہندوؤں کو دیکھیں، یہودیت کو دیکھیں، نصرانیت کو دیکھیں، اس پر ہم بھی بڑا تفصیلی کلام کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میڈیا پر کچھ لوگ آتے ہیں وہ یہودیت پر جم کر بولتے ہیں. ہم نے کہا الحمدللہ ہم بھی اس پر بول سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اکابر نے اس پر بڑی خدمت کی ہے، اور ہمارے ہی اکابر نے الحمدللہ ہند کی سرزمین پر ہندوؤں کو ناک تلے چنے چبوائے ہیں. میرے آقا مولا صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں کہ جن کی پوری زندگی ہندوؤں سے مناظرے اور مباحثوں میں گزری ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کوہ کاف پر نہیں رہتے، ہم زمین پر رہتے ہیں. ہمارے سامنے جو تہذیب ہے، جس تہذیب کا چیلنج ہے، اس سے ہم مقابلہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر اٹھنے والے یہودیت کے اعتراضات نہیں ہیں، ہمارے یہاں پر اٹھنے والے نصرانیت کے نام پر اعتراضات نہیں ہیں، ہمارے یہاں پر اٹھنے والے ہندوازم کے نام لیواؤں کے اعتراضات نہیں ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر اٹھنے والے اعتراض اسلام کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں، اسلامی فرقے کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں، اسلامی تہذیب کا نام لے کر کھڑے ہوتے ہیں. اب اس معاشرے میں ہمارے دوست اتنا خرچہ کریں، اتنا بڑا انتظام کریں، اور میں آ کر آپ کو یہودیت پر تعلیم دے کر جاؤں، تو بتائیے میں نے آپ کا ٹائم خراب کیا کہ نہیں کیا؟ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں یہودی تھوڑی رہتا ہے، وہ نصرانیت کی مارم ماری تھوڑی ہے، وہ اسلام کو گرانے والے یہودیت کا دب و لہجہ اور چہبہ تھوڑی رکھتے ہیں. بدقسمتی تو یہ ہمارے گلی گلی کوچے کوچے کریا کریا کے اندر جو تفرقہ بازی ہے، جو ممبر و محراب یا دیگر اور طریقوں سے جو مذہب کا نام لے کر بات کی جاتی ہے، وہ یہودی بن کر بات نہیں، مسلمان نہیں کرتے تو قطعاً آپ کو ممبر و محراب کا حق حاصل نہیں ہے. آپ اس مسند ہدایت پر بیٹھنے کے مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے قوم کو مرض کیا لگا ہے اور آپ دوا کا انتخاب کیا کر رہے ہیں. آپ کی قوم کو مسائل کیا درپیش ہیں اور بات آپ کن کی کر رہے ہیں. آپ کی قوم آپس میں دست و گریبان ہے قانون کے اندر، آپ ہندوؤں کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کی قوم آپس میں دست و گریبان ہے قرآن کی تشریح و تفسیر و تعویل کے اندر، آپ جا کر یہودیوں کی کتابیں اٹھا کر بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ سراسر گپ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جو میڈیا اسلامی کلچر کو فالو کرتا ہے وہاں پر ان موضوعات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر ان موضوعات کی ضرورت ہوتی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آج تک امت نے فہم دین کے لیے جو پیمانے بنائے تھے، فہم دین کے جو قواعد بنائے تھے، فہم دین کی اور تہذیب کے اندر اسلام کو پہنچانے کے لیے جو اسلام جن تعلیمات اور جن قوانین اور جن اصول کے دوش پر پرواز کر کے آگے کی تہذیب کو فتح کرے گا اور ان کو سر کرے گا، جو اصول بنائے تھے، توجہ اس پر دینی چاہیے کہ آج کی امت کو انہی اصول سے آشنا اور واقف کرا دیا جائے. میں کہتا ہوں یہ علم کے ساتھ حق ہے، اور یہ گویا کہ اس کلچر کے ساتھ سب سے بڑا حق ہے. لہذا آج کے درس بھی میں اسی پر ہی لے رہا ہوں جو میں نے تمہید آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج اگر میں کہوں کہ یہ چیز آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ جو چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب یہ نئی چیز منظر عام پر آئی ہے، تو وہ جو چاہتا ہوں ایک نئی چیز منظر عام پر آئی ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے حرام ہے کہ حلال ہے، لیکن مجھے آپ پابندی کریں اس کا کہ اگر یہ نئی چیز آئی ہے تو اسلام کو دقیانوسی مذہب تو نہیں ہے، وہ تو ہر نئی چیز کے بارے میں صورت بیان کرے گا. قیامت تک جو نئی چیزیں تہذیب کے حوالے سے، ملت کے حوالے سے، المختصر انسان کی زندگی کے اندر جس قدر شعبے ہیں اس میں جدت زمانے کے اعتبار سے آتی ہے، اس میں اختلاف زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے. پہلے کوئی چیز کسی اور حوالے سے تھی، اب وہی چیز بدل کر کسی اور حوالے سے آ جاتی ہے. تو زمانہ اپنے اندر جو نئی نئی روحانیاں رکھتا ہے، زمانہ جو اپنے اندر نئی نئی جدت پیدا کرتا ہے، زمانہ جو اپنے اندر نئی نئی رسمیں ایجاد کرتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور ان نئی رسموں کو صرف نیا کہہ کر رد کر دیا جائے گا، ان نئی چیزوں کو صرف نئی کہہ کر بدعت کہہ کر گویا کہ اس کو پسے پش پھینک دیا جائے گا، تو میں کہتا ہوں اسلام پھر تحریک نہیں ہوا، منجمد مذہب ہوا. اور اگر اسلام تحریک مذہب ہے تو وہ نئی چیز کو بھگائے گا نہیں، اپنے دامن میں لے کر اس سے اپنے فوائد کو بیان کرے گا. تو بدعت کی کانسیپٹ میں جو الجھا کر ایک محدود اور تنگ نظر ذہن بنا دیا جاتا ہے، یہ نئی چیز ہے، بدعت ہو گئی. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ نئی چیز ہے، بدعت ہو گئی، یہ نئی چیز آرام ہو گئی. اگر ہر چیز جو نئی ہے وہ مزاج اسلام کے خلاف ہی جا رہی ہے
تو اسلام قیامت تک کا درس کیسے دے رہا ہے؟ اسلام قیامت تک کی تہذیبوں کو درس کیسے دے رہا ہے؟ اسلام قیامت تک کے کلچر کو کس طرح اپنے اصول دے رہا ہے؟ کوئی کہے گا اسلام تو اپنے اصول لے کر آیا ہے، ہمارے اصول کی کوئی قدر ہی نہیں اس کے سامنے کہ وہ رد کر رہا ہے، تو توجہ اس امر کی ہے کہ قیامت تک زمانے بدلیں گے، تہذیبیں بدلیں گی، کلچر بدلے گا، مزاج بدلے گا، احوال بدلیں گے، لوگوں کے رہن سہن بدلیں گے، لوگوں کے خورد و نوش کے تقاضے بدلیں گے، لوگوں کی خوشی اور غم کے پیمانے بدلیں گے۔ اب آپ اس کو اسی طرح اس کے لیے حلت اور جواز کے فتوے بیان کریں گے جو رسول اللہ نے ہماگیریت اور عالمگیریت کے تصور میں بیان فرمایا ہے۔ صحرا باندھ لیا تو جی خوشی میں بدعت ہو گیا، جھنڈے لگا لیے تو بدعت ہو گیا، چراغا کر لیا تو بدعت ہو گیا، کسی کے آگے ہاتھ باندھا تو بدعت ہو گیا، بزرگوں کی یاد منا لی تو بدعت ہو گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ہماری تہذیب کے حصے ہیں، ہماری تہذیب کے قابل توجہ نقطہ عرض کر رہا ہوں یہاں پر میں، کیونکہ یہ درس ہمارا مختصر ہوتا ہے، لمبا چوڑا نہیں ہوتا۔ اس کو اگر میلاد النبی کی طرف ہم نے منسوخ کیا ہے تو ہم یہاں پر اصول اور مقصد پہ بات کریں گے۔ تفصیلات آپ جلسوں میں سماعت کرتے رہتے ہیں، ایک درد دل سے یہاں پر صرف ہم اس کے اصول اور قواعد اور ٹرمز پہ بات کریں گے تاکہ یہاں پر اس کے اصول جم جائیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں، اگر جس طرح کی حقیقت ہے کہ تہذیب اپنا نیا رنگ پیش کرتی ہے، زمانہ بدلتا ہے تو لوگوں کے رہن سہن کے طریقے بدل جاتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے تو لوگوں کے خورد و نوش کے طریقے بدل جاتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے تو ان کے لباس، ان کے اطوار کے طریقے بدل جاتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے تو ان کے زندگی کے شعبوں کے ظاہری صورتیں بدل جاتی ہیں، ان کے خوشی غم کے پیمانے بدل جاتے ہیں، ان کے نشست و برخاست کے طریقے بدل جاتے ہیں، ان کی سیر و سیاحت کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ الغرض تہذیب اپنے اندر ہر دور کے اندر ان تمام امور میں جدت لاتی ہے۔ اب اگر یہ سامنے جو نیا اسٹرکچر ہمارے سامنے آ رہا ہے تہذیب کا، اس کو اگر دور نبوی میں تلاش کریں گے اس کی صورت کو دیکھ کر تو وہ تو نہیں ملے گا، وہ تو نہیں ملے گا۔ اب یہ دیکھنا یہ ظاہری صورت زمانہ ہمارے سامنے خوشی غم کے مارے میں، خوشی اور غم کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے، اوڑھنے بچھوڑنے کے حوالے سے آنے والے پیغام کو دیکھیں گے، اس کے اندر آنے والے پیغام کو دیکھیں گے۔ ظاہری صورت تو ہر دور میں بدلے گی، لیکن اگر پیغام روح قرآن کا ہوگا، روح سنت کا ہوگا تو ظاہری صورت کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی روح کو دیکھ کر اسے اسلام کہہ دیا جائے گا۔ کچھ سمجھے آپ؟ کچھ سمجھے آپ؟ اس کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، تھوڑا سا آگے چلیے۔ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری، علامہ شامی علیہ رحمہ، ان کے ماموں علامہ عبد الغنی نابلسی سے یہ بنیادی سوال ہوا، کہنے لگے جی دیکھیے ماموں علامہ عبد الغنی نابلسی سے یہ بنیادی سوال ہوا، کہنے لگے جی دیکھیے توجہ چاہوں گا، حضور کے دور میں یہ مسجد کے مینارے تو نہ تھے، آپ 10ویں صدی ہجری کے ہیں، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو 1000 سال بعد کے ہیں۔ میں نے پہلے کا تقاضے بدلیں گے، پہلے صحابہ خچروں پر بیٹھ کر مجلس تک آتے تھے، آج ہم کاروں میں بیٹھ کر آتے ہیں۔ پہلے صحابہ مٹی میں بیٹھ کر درس سنتے تھے، آج قالین نہ ہو تو ہم نشستوں پر نہیں بیٹھتے۔ تہذیب بدل رہی ہے، دین کو بیان کرنے کے پیمانے بدل رہے ہیں، تو کیا اس قالین کی صورت کو دیکھ کر یہ کہا جائے گا یہ نیا طریقہ حرام ہے اس لیے کہ رسول اللہ کبھی قالین پر نہیں بیٹھے؟ آج میں اور آپ گاڑی میں بیٹھ کر آئیں تو صرف اس وجہ سے یہ ہمارا آنا حرام اور گناہ کہلائے گا کہ رسول اللہ کبھی 4 پہیے والی گاڑی میں نہیں بیٹھے، اس وجہ سے کہلایا جائے گا۔ اور اگر اس کو رد کر دیا جائے گا تو اسلام پھر ہماگیر مذہب کیسے ہے؟ اگر کوئی گاڑی میں آ رہا ہے، کوئی قالین پر بیٹھ رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، کوئی بیٹھ کر کھا رہا ہے، کوئی ہاتھ سے کھا رہا ہے، کوئی چمچ سے کھا رہا ہے، کوئی خوشی کے طریقے کئی طریقے سے منا رہا ہے، کوئی غم کے طریقے کئی طریقے سے منا رہا ہے، یہ تو تہذیب ہے۔ زمانے اور کلچر کی کو آپ قید تو نہیں کر سکتے، لوگوں کا مزاج بدلتا رہے گا۔ اگر آپ عالم ہیں
اور آپ کا یہ دعویٰ مسلمانوں کا یہ ہے کہ قیامت تک اسلام اصول مہیا کرتا ہے، تو آپ کو ان اصول کے اندر اسلام کو بیان کرنا پڑے گا، اس کو بیان کرنا پڑے گا۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ قالین پر بیٹھے ہیں، رسول اللہ قالین پر تو نہیں بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا رسول اللہ دین کی محفل میں صحابہ کو بٹھاتے تھے؟ کہاں؟ ہم نے کہا یہ ناچنے کے لیے آئے ہیں یا دین کی محفل میں آئے ہیں؟ کہا جی دین کی محفل میں آئے ہیں۔ ہم نے کہا روح تو اسلام کی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ ہم نے کہا ظاہری صورت میں فرق ہے؟ کہاں؟ ہم نے کہا وہ تہذیب نے کرایا ہے؟ کہاں؟ ہم نے کہا قالین پر بیٹھنا شریعت نے حرام کہا ہے؟ کہ نہیں۔ ہم نے کہا جو ظاہری صورت ہے وہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، اور جو آئے ہیں وہ مقصد دین لے کر آئے ہیں، جو صحابہ لے کر آتے تھے، جو رسول اللہ لے کر آتے تھے۔ تو اسٹائل نیا ہے، انداز نیا ہے، بات تو پرانی ہے، تو بات پرانی ہے وہ سنت ہے، انداز نیا ہے تو بات انداز نئے کے ضمن میں جا رہی ہے۔ لہذا جس طرح بات پرانی ہے تو اندازہ بھی پرانا نہیں ہوا، تو لہذا جس طرح بات پرانی ہونے کی وجہ سے سنت کہلائی ہے، تو انداز نیا ہونے کے اعتبار سے وہ بھی سنت کہلائے گا۔ کیونکہ یا تو آپ اس کو جائز کہیں گے یا حرام کہیں گے، جائز کہیں گے یا حرام کہیں گے۔ ایک اور میں لطیفہ پیش کروں، کہا جاتا ہے نہیں قالین پر بیٹھنے ہم نے کب منع کیا، قالین پر بیٹھا جائے، لیکن میں نے کہا یہ صورت جو ظاہری ہے یہ تو نہیں ہے، نئی چیز کو کہتے ہیں بدعت۔ تب جو ذہن میں رکھیے گا، میں آہستہ آہستہ گروپ کرتے آپ کو لے جا رہا ہوں۔ نئی چیز کو کہتے ہیں بدعت، نئی چیز کو کہتے ہیں بدعت۔ میں نے کہا یہ جو قالین ہے یہ تو نیا ہے اور اس کی صورت نہیں بن رہی ہے، تو یہ بدعت سوریہ ہوا۔ ایسا نیا کام جس کی صورت اسلام میں نہیں مل رہی پچھلے دور میں، ایسا نیا کام جس کی صورت رسول اللہ کے دور میں نہیں ہے، ایسے نئے کام آپ کر رہے ہیں جس کی بظاہر صورت جو ہے، بظاہر لفظ پر غور کیجئے گا، بظاہر صورت جو ہے اس کی یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں ہے، لیکن جو مقصد لے کر آ رہے ہیں وہ رسول اللہ کے دور میں تھا۔ جو مقصد آپ لے کر آ رہے ہیں وہ رسول اللہ کے دور میں تھا، تو شریعت نے مکمل اجازت دی ہے کہ اگر صورت نئی ہو اور مقصد پرانا ہو تو مقصد پرانا ہونے کی وجہ سے صورت بھی اسلام ہے، مقصد بھی اسلام ہے۔ میں اس طرف ابھی صرف آپ کو میں مقدمہ ذکر کر رہا ہوں، اس پر بھی میں حوالے پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ کہنے کہ جی صورت نئی رکھنا منع نہیں ہے، میں نے کہا بالکل اسی پر اتفاق کر لیجیے کہ اگر بات پرانی بیان ہو رہی ہے اور اس کے لیے سٹائل نیا ہے، اور بشرطے کہ اس سٹائل کو قرآن و سنت نے منع بھی نہیں کیا، کیونکہ پھر وہ بدعت سیاح ہو جائے گا، منع بھی نہیں کیا۔ قالین پر بیٹھنے پر کوئی منع نہیں، جبکہ آپ کی نیت کسی مسلمان کو گھٹیا جاننے کی نہ ہو، تکبر کی نہ ہو، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ آئیں بیٹھیں، ہمارے دور میں ہماری تہذیب میں ادب کا یہی تقاضا ہے، تعظیم کا یہی طریقہ ہے، متین لوگوں کی نشست کا یہی انداز ہے، لہذا اس کو آپ نے ملحوظ کیا ہے، اور صرف اصل مقصد تھا علم دین حاصل کرنا، اس کے فروغ کے لیے یہ ظاہری طریقے کو صرف آپ نے استعمال کیا ہے، یہ ظاہری طریقے کو آپ نے صرف استعمال کیا ہے، اصل چیز اس دین کو لینا تھا۔ حضور نے یہ تو فرمایا نا کہ بلغوا انی رعایا، بلغوا مجھ سے پہنچاؤ، مجھ سے لے جاؤ، چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو، یہ تو رسول نے فرمایا، رسول نے تبلیغ کی ہے، لیکن جس طریقے سے میں کر رہا ہوں یہ انداز نہیں ہے ظاہری، یہ اس تہذیب کا پیدا کردہ ہے، یہ اس تہذیب کا پیدا کردہ، اور میں اس سے استفادہ کر رہا ہوں۔ اگر اسلام منجمد مذہب ہوتا تو میں اس کو اٹھا کر پھینک دیتا، لیکن میں اس سے استعمال کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ طریقہ نیا ہے، اس طریقے نئے کو میں اس مائک کو دین نہیں کہہ رہا، جو بول رہا ہوں اس کو دین کہہ رہا ہوں، میں اس مائک کو دین نہیں کہہ رہا، جو بول رہا ہوں اس کو دین کہہ رہا ہوں۔ یہ نیا طریقہ میرے دین کو پھیلانے کا معاون ہوا، اس نیت سے یہ بھی دین بن گیا۔ اب ایک آواز آتی ہے کہ نئے طریقے نکالنا منع نہیں ہے جو مزاج اسلام کے خلاف ہو۔ یوسف لدھیانوی صاحب نے اختلاف امت اور صراط مستقیم اس کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کب منع کیا ہے کہ نیا طریقہ نہ نکالا جائے؟ نیا طریقہ تہذیب جو لیتی ہے اور جو مزاج اسلام کے خلاف ہے، مجھ سے کہہ رہے ہیں وہ کہ میں آپ کی پوری تقریر سے متفق ہوں، کیسا ہونا چاہیے؟ تو میں نے کہا پھر بدعت کے فتوے کیوں لگتے ہیں؟ کہ آپ اس نئے طریقے کو دین بنا لیتے ہیں، اس نئے طریقے کو سمجھا دین بنا لیتے ہیں۔ ہم نے کہا اس نئے طریقے کو ہم نے دین نہیں بنایا، اس کو ہم نے استعمال کیا ہے،
وہ دین کو پھیلانے کے لیے معاون بنا ہے. دین وہ ہے جو اس کے ذریعے جا رہا ہے، اور جس کے ذریعے دین جائے تو دین اتنا بخیل نہیں ہے. دین جس کے ذریعے جاتا ہے اس کو بھی دین بنا دیتا ہے. تو صورتن تو نیا ہے، اصل میں دین جا رہا ہے. تو اصلاً دین تو وہ ہے جو قرآن سنت جا رہا ہے. جلوس کا اسٹائل نیا ہے، لیکن حب رسول دین ہے وہ جا رہا ہے. تو جس سے رسول کا دین جائے، رسول کی عظمت جائے، تو جس طرح مائک کے ذریعے دین کو آگے بڑھانا جائز ہے، اس طرح چراغے کے ذریعے رسول کی محبت کو آگے بڑھانا جائز ہے. پھر مجھ سے کہا آپ نے اس کو دین ہے یا آپ اس کو دین بنا گئے؟ تو میں نے کہا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو اگر آپ دین کہتے ہیں تو دین کا مقابل بے دینی ہوتا ہے. دین کا مقابل بولے بے دینی ہوتا ہے. دین کا مقابل بے دینی ہوتا ہے. آپ نے کہا ہمارے دوست کہتے ہیں کہ آپ نیا طریقہ نکالیں لیکن اس کو دین نہ بنائیں. میں نے کہا دیکھیں مولانا، آج میں حجت تمام کر رہا ہوں، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے. آج میں حجت تمام کرتا ہوں، خدا کے حضور تم سے ملاقات ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے دین بنا لیا، 11ویں کو دین بنا لیا، 12ویں کو دین بنا لیا، سوئم کو دین بنایا ہے. آپ نے نئے طریقے کو، اگر آپ قرآن و سنت کو دین کہتے تو ہم اسے بدعت نہ کہتے، لیکن آپ نئے طریقوں کو بھی دین کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا دیکھیں نیا طریقہ دین جب بنتا ہماری جانب سے جب ہم جلوس نہ نکالنے والوں پر شرعی حکم لگاتے، تیجے میں نہ بیٹھنے والوں پر شرعی حکم لگاتے کہ جو تیجا نہیں کرے گا وہ کافر ہو گیا، یہ کہتے جو تیجا نہیں کرے گا وہ گناہگار ہو گیا. یہ دین بنانا ہے، کیونکہ جس پر حکم لگتا ہے وہی دین ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے. ہم انگوٹھے چومتے ہیں، یہ تو حدیث سے ثابت بھی ہے، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یہ حضور کی محبت کا اگر نیا طریقہ ہو چومنا تو ہمارے وہاں واقعی میں چومنا محبت کی علامت ہے. چراغا خوشی کی علامت ہے، چراغا خوشی کی علامت ہے. میں نے پہلے کہا کہ میں اس بتی کو دین نہیں کہہ رہا، اس کے ذریعے جو مصطفیٰ یاد آ رہا ہے اس کو دین کہہ رہا ہوں. میں جلوس کو دین نہیں کہہ رہا، اس کے ذریعے جو عظمت رسول کا فروغ ہو رہا ہے اس کو دین کہہ رہا ہوں. میں تیجے کی رسم کو دین نہیں کہہ رہا، اس کے ذریعے جو احسان ثواب ہے اس کو دین کہہ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ذریعے جو احسان ثواب ہے میں اس کو دین کہہ رہا ہوں. اور کسی چیز کو دین کہنا جب متحقق ہوتا ہے، آج بدعت کی ساری جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیں جو معاشرے کے اندر غلط باتیں پھیلائی جاتی ہے، یہ بنیاد میں چاہتا تو تفسیر کسی اور طرف لے جاتا، لیکن میں نے کہا آج اصول پر ہی گفتگو کروں میں آپ کے سامنے. پھر آئیے دین کسی چیز کو کب بنایا جائے. مثلا دیکھیے لاؤڈ اسپیکر پر میں تقریر کر رہا ہوں، لاؤڈ اسپیکر دین اس اعتبار سے ضرور بن گیا، اس اعتبار سے دین. توجہ چاہوں گا، لاؤڈ اسپیکر دین اس بات سے تو ضرور بنا کہ اس کے دوست پر دین آگے جا رہا ہے، لیکن اصلاً یہ دین نہیں ہے، اصلاً یہ دین نہیں ہے. لیکن جس کے ذریعے دین جاتا ہے اس کا بھی ادب کیا جاتا ہے. مارفانی صاحب، میں نے مجدد صاحب کا، حضور منصور بھائی میں نے مجدد صاحب کا کل قول پڑھا، میری روح کام گئی. اللہ اکبر. مجدد صاحب جس قلم سے حدیث لکھتے ہیں نا، جس قلم سے حدیث لکھتے ہیں، سیاہی والا قلم رسول اللہ کے دور میں تھا لیکن اس سے دین لکھ رہے ہیں نا، تو وہ قلم کو بھی دین سمجھتے ہیں. ان کی انگلی پر سیاہی لگ گئی، اس کی بیت الخلاء میں گئے تو دیکھا سیاہی لگی، باہر آ گئے، فوراً باہر آ گئے. حالانکہ قرآن پہن کر نہیں گئے، قرآن لے کر نہیں گئے، بیت الخلاء میں معاذ اللہ حدیث کی کتاب لے کر نہیں گئے، لیکن جس سے حدیث لکھ رہے تھے اس قلم کی روشنائی لگ گئی تھی ہاتھ پر، فوراً باہر آئے، اس کو باہر دھو کر صاف کیا، پھر اندر تشریف لے گئے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجدد صاحب سے کوئی پوچھے یہ سیاہی کیا چیز ہے، وہ جو آپ نے لکھا وہ دین ہے، یہ ہوا اسے صاف کر کے پھر تشریف لے گئے. میں پوچھتا ہوں انہیں بزرگوں کی یادوں کو تازہ کر دو، فرقہ بازی ختم ہو جائے گی. آئیے اس کے دوسرے دوست پر چلتے ہیں. ہم دوسری بات اس میں یہ بنتی ہے، علامہ شامی کے ماموں سے کسی نے پوچھا 1000 سال بعد، کتنے؟ حضور رسول اللہ کے دور میں مینارے نہیں تھے، لیکن آج ہمارا مؤذن مینارے پر چڑھ کر اذان دیتا ہے. میں نے لاؤڈ اسپیکر کی مثال صاحب کو سمجھا دیا. یہ لاؤڈ اسپیکر دین نہیں ہے، لیکن دین اس کے ذریعے جا رہا ہے، تو بظاہر اس کو بھی دین کہہ دیا گیا. جلوس رسول سے ثابت ہے، صحابہ نے ہمیشہ حضور کا استقبال جلوس میں کیا ہے،
لیکن اگر ثابت نہ بھی ہوتا، چراغا اس دور میں خوشی کے اور پیمانے تھے، اس دور میں اور پیمانے ہیں. دور بدلتا ہے. اس دور میں خوشی کا طریقہ کچھ اور تھا، اس دور میں اور تھا. اس دور میں بھی خوشی رسول کے لیے منائی گئی، اس دور میں بھی خوشی رسول کے لیے منائی جا رہی ہے. اس دور کے خوشی کے طریقے کو رسول کی عظمت ہی کے دور بدلتا ہے. اس دور میں خوشی کا طریقہ کچھ اور تھا، اس دور میں اور تھا. اس دور میں بھی خوشی رسول کے لیے منائی گئی، اس دور میں بھی خوشی رسول کے لیے منائی جا رہی ہے. اس دور کے خوشی کے طریقے کو رسول کی عظمت ہی کے پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا. اس دور میں بھی خوشی کے طریقے کو رسول کی عظمت کو پھیلانے ہی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. طریقے کو نہیں دیکھو، اندر جو روح جا رہی ہے اس کو دیکھو. اب میں نے زبانی گفتگو کی ہے، اب میں اس کو دلیلوں سے وابستہ کر کے ایک ایک کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، کیونکہ 11 بجے پھر میرا لائیو پروگرام بھی ہے. میں ایک ایک کر کے اس کو سمیٹتا ہوں، اس لیے کہ ہم جلوس تو سال میں ایک دفعہ نکالتے ہیں، لیکن حضور کی نعت تو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں. تو جلوس کے ذریعے جو میسج جا رہا ہے وہ دین ہے. جلوس کا اسٹرکچر نہیں، جو اس کی حیت ہے، صورت ہے، وہ نہیں ہے. کیا ہے؟ تو اب اس کو قاعدہ عربی میں سمجھ لیجئے اور اس کو بالکل میں لا کر سمیٹ دیتا ہوں. دیکھیے، سنت حقیقیہ، سنت حقیقیہ کس کو کہیں گے؟ جو اصل دین ہے. اور بدعت حقیقیہ وہ ہے جو دین کے خلاف ہے. یہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ناچو اور اس کو کہو یہ دین ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ناچنا حدیث سے منع ہے. ناچنا حدیث سے، خوب تم بھنگڑے ڈالو اور کہو یہ دین ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ دین سنت حقیقیہ ہے اور یہ طریقہ بدعت حقیقیہ ہے. بدعت حقیقیہ اس کو کہتے ہیں جس کی مذمت حدیث میں آئی ہے. بھنگڑے ڈالنے کی حدیث میں مذمت آئی ہے، سینہ ٹھوکنے کی حدیث میں مذمت آئی ہے، منہ پیٹنے کی حدیث میں مذمت آئی ہے، ناچنے گانے کی حدیث میں مذمت آئی ہے. کوئی کہے میں گانا گاتا ہوں اس لیے کہ یہ دین ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے، تو یہ حرام ہے. اس لیے کہ دین تو سنت حقیقیہ ہے، اور جب تو نیا طریقہ دین کو بیان کرنے کے لا رہا اس کی مذمت موجود ہے. تو جس کی مذمت، نیا طریقہ وہی دین کو پھیلانے کے لیے قبول ہوگا جس نئے طریقے کو شریعت منع نہ کرے، اور جس نئے طریقے کو بھی شریعت منع کرے اس کو کہتے ہیں بدعت حقیقیہ، اور جس کو منع نہ کرے اس کو کہتے ہیں بدعت سوریہ. صورت نیا ہے، صورت نیا ہے، باقی کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن جو صورت نیا ہو اور مزاج مصطفیٰ کے خلاف بھی ہو تو وہ حقیقی بدعت ہے. تو لہذا سنت حقیقیہ اور بدعت حقیقیہ یہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ جمع کہ تم بھنگڑے ڈال کر کہو ہم حضور کی محبت منا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور کی محبت دین ہے، اور یہ بھنگڑا جو آ گیا اس کو بھی حضور نے منع کیا ہے. تو دین حرام اور حلال جمع نہیں ہو سکتے. تو سنت حقیقیہ اور بدعت حقیقیہ اس کا اجتماع نہیں ہو سکتا، لیکن سنت حقیقیہ اور بدعت سوریہ اس کا اجتماع ہو سکتا ہے. یہی بات مولانا شیخ علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب بوادر و نوادر میں لکھ کر بات ختم کر دیا ہے. اور میں اپنے اس ایوان سے، اس ذمہ دار ایوان سے میں تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج مجھے سن رہے ہیں یا جب بھی مجھے سنیں گے، میں آپ کو اللہ کی عزت کا واسطہ دیتا ہوں کہ خدا کی قسم جو قاعدہ میں نے بیان کیا ہے، لا الہ الا اللہ، وہ ہے جو 14 سال سے امت بنا رہی تھی. تھانوی صاحب نے اپنی زندگی کی آخری کتاب، مولانا شیخ علی تھانوی صاحب نے، کیونکہ ہمارے ان دوستوں کے سب سے بڑے بزرگ یہی ہیں، مولانا شیخ علی تھانوی صاحب، نوجوان پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، میں ان کو دعوت و فکر دے رہا ہوں، غور کریں. مولانا شیخ علی تھانوی صاحب اپنی زندگی کی سب سے آخری کتاب بوادر النوادر، وہ ایک ہی ایڈیشن چھپتا ہے، کبھی ادارہ اسلامیات سے چھپتا ہے، بوادر النوادر، اس کا صفحہ نمبر ہے 778. خود حاشیہ دے رہے نیچے. تھانوی صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا، کیونکہ تھانوی صاحب خود بھی مرید کرتے تھے، تو میں چاہتا ہوں میں جغرافی نقشہ بتا دوں تاکہ مسئلہ آپ سمجھ جائیں. تھانوی صاحب خود بھی مرید بناتے تھے، تو کسی شاگرد نے ان سے پوچھا یہ مرید بنانا، یہ ذکر دینا، یہ حلقہ لگانا، یہ حضور کے دور میں تو نہیں تھا.
اور صوفیہ اور مشائخ کے اشغال اور وظائف و اذکار کی نظیر رسول کے دور میں تو نہیں تھی. آپ دیتے اس کی کیا دلیل؟ اب بات جب گھر کی آئی تو قاعدہ کھل گیا اور قاعدہ کھل کر کہنے لگے کہ ہاں. اور ایک سوال اور مجھ سے کیا گیا کہ رسول اللہ نے زبان سے کبھی نیت نہیں کی تھی اور آپ اپنے شاگردوں اور اپنے نمازیوں کہتے زبان سے نیت کیا کرو. صحابہ نے زبان سے کبھی نیت نہیں کی تھی لیکن آپ اپنے شاگردوں کو کہا کرتے ہیں کہ زبان سے نیت کیا کرو. تابعین نے بھی زبان سے کبھی نماز کی نیت نہیں کی تھی لیکن آپ کی کتابیں ہم نے پڑھی ہے جس میں آپ نماز کی نیتیں خود لکھتے ہیں کہ اس طرح نیت کیا کرو. تو یہ چیزیں تو رسول کے دور میں نہیں تھی. تو پہلے سمجھایا کہ دیکھو رسول کے دور میں لوگوں کا یقین بڑا مضبوط تھا اس لیے زبان سے کہنے کی ان کو ضرورت نہ تھی. میں نے کہا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ رسول کے دور میں یقین مضبوط تھا اس لیے جلوس نکالنے کی ضرورت نہ تھی. رسول کے دور میں حضور کی محبت اور لوگوں کا دل مضبوط تھا اس لیے چراغے کی ضرورت نہ تھی. رسول کے دور میں لوگوں کا یقین مضبوط تھا اس لیے اذان سے پہلے صلاۃ السلام کی ضرورت نہ تھی. جیسا جیسے ہمارے دل سے گنبد خضرا کا خیال پھیکا ہونے لگا دانا لیڈر سمجھ گیا کہ قوم اگر رسول سے ہٹی تو ضائع ہو جائے گی. ایسی چیزیں نکالو کہ ان کے دلوں میں رسول کی محبت کی حرارت زندہ رہے. تو کبھی چراغے کے ذریعے کبھی صلاۃ السلام کے ذریعے کبھی ذکر و اذکار کے ذریعے اس کو گرما کے رکھنا نیا ہے. رسول کی محبت تو زندہ رہے گی. سمجھے آپ؟ تو تھانوی صاحب خود کہتے ہیں کہ اس دور میں لوگوں کا دل مضبوط تھا. زبان سے نیت یاد کرتا ہے نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر پیچھے سے امام صاحب کے منہ میرا کعبہ شریفی کی طرف اللہ اکبر. ناجائز نہیں ہے یہ ناجائز نہیں ہے. ہمارے علماء نے مستحب لکھا ہے. اگر مستحب ہے تو رسول نے تو نہیں کیا تھا. اگر مستحب ہے تو صحابہ نے تو نہیں کیا تھا. تابعین نے نہیں کیا تھا. اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس دور میں لوگوں کا دل بڑا مضبوط تھا اللہ سے اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ہمارے دور میں لوگوں کے دلوں سے ایمان کی قدریں اور دین کی محبت کم ہونے لگی اس لیے ان کو یاد دلانے کے لیے زبان سے بھی کہو تاکہ تمہیں ہوش رہے کہ تم کہاں آئے ہو. تو کہا مانا کہ زبان سے طریقہ رسول اللہ ثابت نہیں طریقہ نیا ہے. خود کہتے بدعت سوریہ ہے لیکن جا تو سنت حقیقی آ رہی ہے. خود صفحہ نمبر 778 778 پر بوادر النوادر کے اندر تھانوی صاحب نے فیصلہ کیا میں 1001% ان کے ساتھ ہوں. آپ بھی آج اٹھا کر کے ہیں. میں کہتا ہوں 1001% میں ان کے ساتھ ہوں. مفتی نعیم کو میں اس ایوان سے چیلنج کرنا چاہتا ہوں. کل جو پریس کانفرنس کر کے پوری اہل سنت پر جو الزام لگایا ہے میں کہتا ہوں تمہارے اکابر کے لیے تم نے مدرسے کھولے ہو. کاش تم اپنے مولویوں کی کتابیں پڑھتے تو ہمارے خلاف پریس کانفرنس بھی نہ کرتے. اسد تھانوی صاحب نے کل میلاد اور جلوس پر بہت تبرہ کیا لیکن میں نے کہا کیا رہ جاتا ہے جو تھانوی صاحب یہ لکھ گئے تو کم سے کم پڑھے تو صحیح. میں دعوت فکر دے رہا ہوں میں دعوت فکر دے رہا ہوں. صفحہ نمبر 778 پر خود واضح طور پر لکھ گئے ہیں. اور یہ ساری باتیں جو میں نے کی تفرقے کے لیے نہیں کیا ہے یہ کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کیا ہے. پریس کانفرنس ہوئی ہے اور میں نے اس کے جواب کے لیے جو ایک عالم کا انداز ہوتا ہے اس میں رہتے ہوئے بات کی ہے جو تہذیب کا انداز ہوتا ہے اس میں رہتے ہوئے بات کی ہے جو وکیل لوگوں کا بحث و مباحثے کا انداز ہوتا ہے اس میں رہ کر کی ہے. اختلاف انسان کے ساتھ لازم منظور ہے. جو اختلاف کو سنبھالنے اور اس سے اصلاح کی غرض کے لیے جو اچھے تقاضے ہیں اس کے دائرے میں رہ کر میں نے گفتگو کی ہے کہ کاش اگر تھانوی صاحب کو پڑھ لیتے تو میں چراغے پر فتوا لگاتے میں جلوس پر فتوا لگاتا. میں دعوت فکر دے رہا ہوں. جو کتاب تھی میں نے نام بگاڑ کر نہیں کہا وہی کہا. جو تھانوی صاحب کا نام تھا میں نے وہی لیا. جو آپ کا نام تھا میں نے وہی لیا. جو آپ کی پریس کانفرنس تھی وہی لیا. جو پرانے طریقے کے لوگوں کا طریقہ ہے دعوت فکر دینے کا وہی لوگوں نے استعمال کیا ہے. اب اگر کوئی کہے شاہ صاحب آپ خلاف بول رہے ہیں تو میں کہتا ہوں خدا کو تو جواب دے گا. کیونکہ جو چیز واضح کرنے کا طریقہ ہے اختلاف 2 ڈاکٹروں میں ہو جاتا ہے 2 بھائیوں میں ہو جاتا ہے تہذیب کے متین لوگوں کے اندر ہو جاتا ہے لیکن اختلاف کا معنی گالی دینا نہیں ہوتا ہے اس غلطی کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. یہ غلطی کی آپ نے اس کی اصلاح کر لے تو میں اس غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوں. میں اس غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوں. تھانوی صاحب کہتے ہیں مولانا تھانوی صاحب لکھتے ہیں بوادر النوادر میں کہ پیارے تو مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ زبان سے نیت کرنا کیسا ہے تو کہا دیکھ طریقہ تو نیا ہے یعنی بدعت سوریہ کیونکہ نئے کو بدعت کہتے ہیں سوریہ سورت کو کہتے ہیں
یعنی نئی صورت تو ہے. وہ کہتے ہیں سنت حقیقیہ اور بدعت حقیقیہ یہ جمع نہیں ہو سکتی. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ کوئی ناچ رہا ہو بال کھول کر، بڑے بڑے بال کندھوں سے نیچے کیے ہوئے ہیں. سرکار نے کندھے سے بال نیچے کرنے کو منع فرمایا ہے، ناچنا منع فرمایا ہے. اب اگر کوئی ناچ کر کہے میں میلاد منا رہا ہوں تو یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ میلاد تو دین ہے اور یہ تیرا انداز حرام ہے. حرام حلال جمع نہیں ہو سکتا، دین اور بے دینی جمع نہیں ہو سکتی. اسی کو وہ لکھتے ہیں کہ سنت حقیقیہ، اسی مفہوم کو پیش کرتے ہیں اس لفظ میں کہ سنت حقیقیہ جو دین ہے اور بدعت حقیقیہ جو حرام کام ہے یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا، زبان ہلا کے چند لفظ بولنا، اللہ کے رسول نے منع تو نہیں کیا تھا، صحابہ نے منع تو نہیں کیا تھا، لیکن اچھا ہے دل کی ترجمانی ہو رہی ہے، اچھا ہے وعدے عہد وفا کی تجدید ہو رہی ہے، اچھا ہے کہ بندے کا شعور دوبارہ اپنے وعدے کو وہ دوہرا رہا ہے. تو کہتے ہیں طریقہ تو نیا ہے لیکن بات تو پرانی جا رہی ہے. تو اس کو اس جملے میں لیتے ہیں بدعت شوریہ، یعنی نئی صورت والا کام ہے لیکن اندر سنت حقیقیہ ہے. تو کہتے ہیں ہاں بدعت شوریہ اور سنت حقیقیہ جمع ہو سکتی ہے. میں نے تو یہ قاعدہ آپ میلاد پر کیوں نہیں لاتے؟ یہ قاعدہ چراغوں پر کیوں نہیں لاتے؟ یہ قاعدہ بزرگوں کے عرس پر کیوں نہیں لاتے؟ یہ قاعدہ آپ میلاد کی محفلوں پر کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کی عزت کی قسم دعووں کی فکر کرتا ہوں کہ اگر اس سے تمہاری زبان کی نیت ظاہر ہو سکتی ہے تو اس سے چراغا جھنڈا جلوس سب ظاہر ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی انکار کرے تو میں اس دوست کو کہوں گا کہ مجھے اس کے جواب میں دلیل لیا ہے. اس کے جواب میں اچھا تھوڑا سا آگے چلوں اس کو اور کھولنے کے لیے، پھر لا کے اس کو ختم کرتا ہوں چند منٹوں کے اندر. بہشتی زیور حصہ نمبر 11، بہشتی زیور تھانوی صاحب کی تحریر ہے نا، اس کا حصہ نمبر 11 عیدین کا باب، عید دونوں عیدوں کے بارے میں جو مسائل تھانوی صاحب نے لکھے ہیں اس کو اٹھا کر دیکھیں. یہ کیمرہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، آواز بھی میری محفوظ ہو رہی ہے. میں نہیں جانتا سچ کس انداز میں کہا جائے. اب بھی اگر یہ کہے کہ مسلک کی تعصب ہے، اب بھی اگر کوئی تانا ہمیں دے کہ مسلک کی تعصب ہے تو میں کہوں گا تیرا کام تو نے کیا، مجھے جس کو دکھانا تھا میں نے دکھا دیا. مجھے جس کو راضی کرنا تھا وہ یقیناً مجھ سے راضی ہو گیا. اس لیے کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ قرآن کی آیتیں ہیں. میں نفس کے لیے نہیں بول رہا، میں دین کے لیے بول رہا ہوں. میں فساد کے لیے نہیں بول رہا، میں اصلاح کے لیے بول رہا ہوں. کہ آج ہمارا نوجوان دین سے ہی متنفر ہو رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہہ رہا ہے. میں اس کا حل بتا رہا ہوں، میں ایک نظیر بتا رہا ہوں اور اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں تحقیق کر کے دیکھ لیجیے، تحقیق کر کے دیکھ لیجیے. پچھلے لوگ یہی کہا کرتے تھے جیسے تھانوی صاحب کو خود کہنا پڑا. اور ایک اور سن لیجیے، عید کی نماز کی دعاؤں سے متعلق تھانوی صاحب سے پوچھا گیا، دعائیں بار بار کرانا. لوگ کہتے ہیں جی آپ بار بار دعائیں کیوں کراتے ہیں؟ ہم نے کہا لوگوں کو خدا یاد رہے گا، اچھی بات ہے. کہا رسول اللہ نے تو بار بار دعائیں نہیں کی ہے. میں نے کہا اس دور میں تھے کون، ذرا یہ تو پوچھو. ہاں آج ہم جیسے ہیں دعا سے کیا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ دعا سے تو خدا یاد آتا ہے. آج تو ہم خدا سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ ہمیں کہے دعا کرو تو دعا کرنے سے ہمیں وزیر اعظم کو یاد نہیں آتا، خدا یاد آتا ہے. تو چلو بار بار دعا کرانا طریقہ نیا ہے لیکن یاد خدا کی وہ بات تو پرانی ہے، وہ بات تو پرانی ہے. یعنی طریقہ بھی تو تصوریہ نیا ہے لیکن سنت حقیقی اذکر اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، وہ بات تو پرانی آ رہی ہے. تو لہذا بات پرانی ہے، طریقہ نیا ہے. تو اس سنت نے اس کو بھی سنت بنا دیا ہے. آپ کہیں گے جناب نیا طریقہ بھی سنت ہو سکتا ہے تو اس کی دلیل آپ سن لیجیے. فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2، عزیز الرحمان صاحب جو مفتی دارالعلوم دیوبند سب سے پہلے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے پہلے کا تنقید نہیں ہے، تحقیق کی بات کر رہا ہوں. تو کتابیں لکھی گئی ہے تو بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہے نا. فتاوی جب شائع ہو گیا تو اس کا نام لینے میں کون سا گناہ ہے؟ اس میں نام لینے میں کون سی فرقہ واریت ہے؟ تو فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2، مفتی عزیز الرحمان صاحب جو مفتی شفیع صاحب سے پہلے مفتی تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان سے اور تھانوی صاحب دونوں سے پوچھا گیا عید کی نماز کے بعد رسول اللہ نے دعا کی ہے، صحابہ نے کی ہے، تابعین نے کی ہے. تھانوی صاحب صاف لکھتے ہیں عید کی نماز کے بعد جو امام صاحب دعا کرتے ہیں یہ رسول اللہ نے کبھی نہیں کی. اور کون سی ایسی مسجد ہے مجھے بتایا جہاں دعا نہیں ہوتی؟ جہاں دعا اگر نہیں بھی ہوتی تو ہم کو قاعدہ تھانوی صاحب کا بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اجازت دی ہے اور یہ بہت صحیح بات ہے
کہ عید کی نماز کے بعد دعا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تینوں جماعتوں سے ثابت نہیں ہے. لیکن تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد دعا کا حکم تو دیا گیا نا کہ اللہ یاد آئے، تو لہذا عید کے بعد کرنا جائز نہیں بلکہ سنت رہے گا، مسنون ہوگا. یہ لکھا ہے کیا ہوگا؟ مسنون ہوگا. اسی کو میں گٹ پیچھے لے جاتا ہوں. علامہ شامی کے ماموں سے سوال عرض کر رہا تھا، ان سے کسی نے پوچھا رسول اللہ کے دور میں مینارے تو نہیں تھے، جس طرح آج ہمارے وہاں مینارے بھی ہے، لاؤڈ اسپیکر بھی ہے، مینارے بھی ہے اور لاؤڈ اسپیکر بھی ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے علامہ شامی کے ماموں سے، جو آج سے ہمارے سے تقریباً 450 سال پہلے کے لوگ ہیں اور رسول اللہ سے تقریباً 1000 سال بعد کے ہیں، حضور کے غلاموں میں سے علامہ شامی جن کا فتاوی شامی ہے ان کے ماموں ہیں. ان سے کسی نے پوچھا، حضرت ندیہ کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے کہ یہ مینارے پر کھڑے ہو کر جو مؤذن اذان دیتا ہے کیا رسول اللہ سے ثابت ہے؟ دوسرا سوال کیا، ہمارے مدرسوں میں 7 پیریڈ لگتے ہیں، پہلا پیریڈ حدیث کا ہوتا ہے، دوسرا تفسیر کا ہوتا ہے، تیسرا فقہ کا ہوتا ہے، چوتھا گرامر کا ہوتا ہے، فلاں فلاں پیریڈ ہوتے ہیں. تو ہمارے مدرسوں کے اندر جو یہ پیریڈ لگتے ہیں تو کیا رسول اللہ اصحاب صفا کو پڑھاتے وقت 40-40 منٹ کے پیریڈ بھی لگاتے تھے؟ ایک سوال. تیسرا سوال ہم سے یہ کیا گیا کہ حضور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ مینارے پر اذان کرو، اور پھر ہمارے دور میں کئی فرقے نکل آئے ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں، ہمارے استاد ان کے خلاف ہمیں دلائل لکھواتے ہیں. تو کیا رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو یہودیوں کے خلاف دلائل لکھوائے تھے، مناظرے کی تیاریاں کروائی تھی، جبکہ ہمارے فن مناظرے کی کتابیں ہمارے مدرسوں میں ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. علامہ عبدالغنی نابلسی کہتے ہیں کتنے سوال کرو گے اصول سمجھ لو. کیا کہتے ہیں؟ اصول سمجھ لو. کہتے ہیں پیارے تھے مینارہ تو رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھا. کہ نہیں، کہ یہ تو تھا نا کہ اذان کو پھیلاؤ، یہ تو حضور نے فرمایا کہ اذان کو پھیلاؤ، کہ حضور یہ تو تھا. تو کہا مینارہ اس اذان کو پھیلانے میں رکاوٹ ہے یا معاون ہے؟ کہنے کہ حضور معاون ہے. کہ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ جو مدرسے میں تمہیں پیریڈ لگتے ہیں کہاں لگتے ہیں؟ تو کہا یہ تم پڑھاتے ہو یہ حضور کے دور میں قرآن و سنت تو تھا؟ کہنے کہ ہاں. ہم نے کہا اتنی ساری تعلیم کو تم اگر 40-40 منٹ میں بانٹ دو تو یہ دین کو آگے بتانے میں یہ رکاوٹ ہے کہ معاون ہے؟ کہنے کہ جی معاون ہے. تو فرمایا اچھا تیسرا یہ بتاؤ کہ بد مذہبوں سے دور رہنا ہے، اس کا حکم قرآن میں ہے؟ کہ ہے. کہ مناظروں کے ذریعے بد مذہبوں سے روکنے میں معاونت ملتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے؟ کہ معاونت ملتی ہے. بس چپ سن لے، جو چیز سنت کو پھیلانے میں معاون بنے گی وہ چاہے کسی دور کی ہو وہ سنت ہوگی. یہ ذکر کیا، یہ واضح قاعدہ لکھا ہے کہ مینارہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، لیکن اذان کو عام کرنے کا حکم تھا. مینارہ اس اذن کو عام کرنے میں مددگار بنا. تو جس طرح اذان دینا سنت، اس کا مددگار بھی سنت، اس کا مددگار بھی بولے، اس کا مددگار بھی. اور تھانوی صاحب کا یہ قاعدہ اگر یاد رکھا جائے، سنت حقیقیہ اور بدعت حقیقیہ اس کا اجتماع نہیں ہو سکتا. ایک سنت حقیقیہ اور بدعت سوریہ کا اجتماع ہو سکتا ہے. یہی بات اسی طرح مفتی شفیع دارالعلوم کراچی کے جو مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے بارے میں گرامی نے معرفت القرآن میں خود واضح طور پر حضرت سلیمان کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے محراب کا ذکر کیا ہے. محراب مسجد کے رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی. یہ خود لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں محراب نہیں تھی، لیکن آج مسجدوں میں ہو گئی ہے. تو بے دینی ہے تو مسجد میں کیوں ہے؟ کہ لگے جائز ہے اگر اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، جائز ہے اس کو ضروری نہ سمجھا جائے. میں نے کہا اتنا تو آپ ہی مان گئے کہ نیا طریقہ اگر ہو اور شان دین کی بڑھ رہی ہو وہ جائز تو ہوتا ہے، ضروری نہ رکھا جائے. ہم نے کہا ضروری کی وضاحت کرو. ضروری اس کو کہتے ہیں جس کا کرنا فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر ضروری نہ سمجھا جائے تو وہ طریقہ آپ کے نزدیک بھی جائز ہے؟ تو مجھے ہاں، ہم نے کہا چراغا ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، دین کو پھیلانے کا مددگار ہے. تو پھر یہ جائز کیوں نہیں ہوا؟ توجہ ہے؟ یہ کیا ضروری کی وضاحت کرے گا، دین کی وضاحت کرے گا. ایک دوست مجھ سے کہنے لگے اس کو آپ نے دین بنا لیا ہے. تو میں نے کہا تو سارے بزرگوں نے لکھا کہ وہ تو دین تو بنے گا ہی، اس لیے کہ دین جس کے ذریعے جا رہا ہے تو بظاہر اس کو بھی دین کہہ دیا جائے گا. جس طرح حضرت مجدد صاحب نے مثال دیا قسم، اس کو بھی دین کہہ دیا جائے گا.
کہ انہوں نے کہا آپ نے دین بنایا اس لیے ہم اس کو بدعت کہتے ہیں. تو میں نے کہا صرف مجھے یہ بتائیے آپ کی سیرت کانفرنسیں جو ہوتی ہیں، سیرت کانفرنسیں ہوتی ہے، اتنے بڑے مدرسے آپ نے جو پختہ بنائے ہوئے ہیں، اس میں جو 7 پیریڈوں کا پورا نصاب رکھا ہوا ہے، بخاری آپ پڑھاتے ہیں، مسلم آپ پڑھاتے ہیں، رسول اللہ نے پڑھائی، صحابہ نے پڑھائی، تابعین نے پڑھائی، یہ نصاب آپ چلاتے ہیں، سیرت کانفرنسیں آپ رکھتے ہیں، 3 دن کے تبلیغی اجتماع کو لے جا کر اپنی مسجدوں سے رائمنڈ میں لے جا کر آپ منعقد کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے اس کو آپ دین سمجھتے ہیں کہ بے دینی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ نیا طریقہ وہ دین نہیں ہو سکتا، تو یہ طریقہ تو نیا ہے. اب بولے کیا یہ طریقہ تو نیا ہے، یہ کیا ہے؟ اگر یہ بے دینی ہے تو سبحان اللہ بات ختم ہو گئی، اور اگر دین ہے تو پتہ چلا نیا طریقے کو دین کہنا آپ کے وہاں پر بھی موجود ہے. تو یہ نظرہ صرف اہل سنت پر کیوں گرایا جاتا ہے؟ یہ نظرہ اہل سنت پر، یہ وہ بنیادی اعتراضات تھے جو بدعت کی اساس کو بنا کر کھڑے کیے جاتے تھے. میں نے اس کا جواب آپ کی خدمت میں کیا. چلتے چلتے ایک آخری بات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھ دینا چاہتا ہوں. فتاوی ثنائیہ، میں ان منصف مزاج لوگوں کا فتویٰ یہاں پڑھ رہا ہوں کہ جس کے ذریعے امت میں اتحاد ہو سکتا ہے. تھانوی صاحب کو میں نے پڑھا، دیوبند پڑھا. اب آئیے حدیثوں کے بہت بڑے معناز عالم ثناء اللہ امرتسری صاحب، جن کے رسائل موجود تھے، رسائل اہل حدیث، اس کو جمع کر کے 2 جلدوں میں شائع کیا گیا، فتاوی ثنائیہ. فتاوی اس کی جلد نمبر 2 کے اندر کسی نے ان سے پوچھا کہ 11ویں 12ویں کرنا کیسا ہے. وقت میرے پاس نہیں تو مجھے ریکارڈنگ میں جانا، ورنہ کتاب میں لا کر رکھتا آپ کے سامنے. لیکن اس کا عنوان پڑھے لکھے آدمی تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں لکھا ہوا ہے. آپ اس کے انڈیکس میں جائیے، سوال یہ لکھا ہوگا 11ویں 12ویں کے بارے میں سوال، 11ویں 12ویں کے بارے میں سوال. تو جواب دیتے ہیں. پوچھا کہ 11ویں بنانا کیسا ہے، 12ویں کیسا ہے. میں حدیثوں کو کہتا ہوں کہ آئیے اس سے اپنے مولوی صاحب کے اوپر متفق ہو جائیے. میں ان کے فتوے سے متفق ہوں کچھ جزوں تک، جس پر نہیں ہے اس پر جواب دوں گا. جہاں تک متفق ہو، کیونکہ آزاد رائے کا سب کو دخل ہے، جہاں تک متفق ہو امت کی اصلاح کے لیے کشادہ دلی سے کہوں گا. جہاں مجھے غلط لگا تو دلیل سے اس کو رد کروں گا. ٹھیک ہے. اب آئیے، پوچھا جا رہا ہے، توجہ ہے آپ کی، 11ویں کیسی 12ویں کیسی، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مولانا جن کو شیر پنجاب کہا جاتا ہے اور منازع اعظم کہا جاتا ہے لیڈیشوں کا، منازع اعظم، مجھے ان کے لقبوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ لکھتے رہے، مجھے کیا کرنا ہے، جو اس پر لکھا ہوا ہے مجھے کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ ہم یہاں پر معاملے کو سالو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک متفق اور مسلم رائے دینے کے لیے بیٹھے. میرے جذبات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج امت جو تفرقے کی طرف چلے گئی اس طرف بیٹھے ہیں. اگر میں یہاں تفرق کو پھیلانے کے لیے بیٹھا ہوتا تو میں کسی کا ذکر ہی نہیں کرتا، ایک ذکر کو لے کے بھاگتا. لیکن یہ بڑی جرات کی بات ہوتی ہے کہ سب کے منہ میں جا کر ان کی آواز نکالنا. ہاں، اور یہ بڑی دیانت سے اس کا کام کیا جاتا ہے. اب آپ سنیے فتاوی ثنائیہ کے اندر کیا ذکر کر رہے ہیں اس بات کو. فتاوی ثنائیہ میں ثناء اللہ متصری لکھتے ہیں، ان سے 11ویں کا پوچھا گیا تو جواب دیتے ہیں کہ دراصل توجہ ہے، الجواب دراصل اس میں 2 گروہ ہیں. جو 11ویں منانے والے ہیں وہ قائلین ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ مانعین ہیں. یعنی منانے والے اس کے قائل ہیں اور جو انکار کرنے والے وہ منع کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں جو مانعین ہیں، یعنی جو منع کرنے والے ہیں، وہ اس کو وما اہل بہ غیر اللہ میں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ نظر و نیاز اللہ کے لیے ہوتی ہے، تم نے غیر اللہ کو خدا بنا دیا ہے. اور قائلین جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بزرگوں کو خدا نہیں بنایا، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے بنایا ہے. پھر دونوں کا نظریہ ذکر کر کے کہتے ہیں اگر بات صرف اتنی ہو کہ ثواب بزرگوں کو پہنچے، یہ لکھا ہے، بات اتنی ہو کہ ثواب بزرگوں کو پہنچے، کھانا نہ پہنچے، کھانا ہم کھائیں، تو کہتے اتفاق ہو سکتا ہے. خدا کی قسم یہ لکھا ہے، اللہ کی قسم یہ لکھا ہے کہ اتفاق ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کب کہا کہ غوث اعظم کو دیگی پہنچ جاتی ہے؟ ہم نے بھی یہی کہا کہ ان کے قدموں میں یہ ہم جو عرض کرتے ہیں وہ پہنچتا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ چاول پہنچتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا. تو کہتے اگر ہاں اگر تم نے یہ نہیں کہا نا کہ چاول پہنچتے ہیں، ہم نے کہا چاول تو ان کے نام کی برکت ہوتی جو غلاموں کو مل جاتا ہے، کیونکہ جو روح کی غذا ہے وہ وہاں چلے گئی، جو جسم کی غذا ہے وہ یہاں آ گئی ہے. تو ہم نے کہا، تو کہتے اچھا اگر ثواب ان کو پہنچانا ہے
اور کھانا مجمع کھائے گا تو اس میں اتفاق ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا میں ہاتھ ملائیے میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن کہتے ہیں آگے میری اور سنیے. آگے کہتے ہیں لیکن یہ 11ویں اور 12ویں جو نام ہے نا یہ قرآن و سنت میں نہیں لکھا ہوا ہے, اس کو ہٹا دو. میں نے کہا دیکھیں آپ نے جہاں تک بات ٹھیک کی میں مطمئن ہوا. آخری توجہ چاہتا ہوں, تقریر ختم کر رہا ہوں تاکہ ایک مکمل مجموعہ بن جائے. ہمارے اکثر دوست پوچھتے تھے, عارفانی صاحب مجھے اکثر کہتے تھے کوئی ایک ایسا ریکارڈ تیار کر دیں. یہ شیخ الاسلام عبد الجلیل نقشبندی کی قدموں کی برکت کہ میں بولنے کیا آیا تھا موضوع کیا چل پڑا. اور آج یہ پورا ایک مجموعہ تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں, اپنی بڑائی پر نہیں, یہ بزرگوں کی امانت جو میرے سینے میں تھی میں نے آگے بڑھا دی. اپنا فرض ادا کر دیا ہے, کسی پر دھوس جمانے کے لیے نہیں, تحقیق کے لیے. اب دعوت فکر ہے, اب غور کرو کہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہیں کیا کرنا چاہیے. حضرت گرامی غور سے سماعت فرمائیں. کہتے ہیں کہ اگر یہ بات کی جائے کہ ثواب بزرگوں کو پہنچے گا, کھانا مجمع کھائے گا, تو اس پر اتفاق ہو سکتا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کر لو اتفاق. کہیں گے نہیں 11ویں کا نام بدل دو, 12ویں کا نام بدل دو, اس لیے کہ 11ویں 12ویں کا نام جو ہے وہ کسی قرآن و سنت میں نہیں آیا. میں نے کہا اگر آپ زندہ ہوتے تو میں آپ کو یہ جواب دیتا, لیکن میں نے ان کی کتاب کے حاشیے پر لکھ دیا ہے. میں نے کہا اگر میں مر گیا میری کتاب اگر کوئی مسلمان پڑھے گا تو اسے جواب تو مل جائے گا. میں نے اس کے اوپر پورا حاشیہ لکھا ہے, اور حاشیہ لکھتے وقت یہ میں نے لکھا, میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ بات تو جائز ہے لیکن نام جو قرآن و سنت سے 11ویں کا ثابت نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے آپ کے فتاوے کا نام فتاوی ثنائیہ ہے, یہ قرآن و سنت میں کہیں آیا ہے؟ آپ کی تنظیم کا نام اہل حدیث ہے, کہیں قرآن و سنت میں آیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, کہیں قرآن و سنت میں آیا ہے؟ تو میں نے کہا آپ یہی جواب دیں گے یہ ہمارا تعارف ہے. تو میں نے کہا 11ویں فرقوں سے اعظم کا تعارف ہے. میرے دوستو اسی چیز کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے اسی درد کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے. آپ امام احمد رضا کی جس کتاب کو اٹھا کر دیکھیں, وہ امت کو دعوت و فکر دیکھنے کے لیے, اور خاص طور پر تنہیر ایمان جو مارکیٹ میں ملتی ہے اس کو آپ لے کر پڑھیں. اور جس کو لوگ کہتے ہیں کہ شرک کی مشین چلائی تھی, کفر کی مشین چلائی تھی, توبہ توبہ, اس امام کے سینے کا درد محسوس کریں کہ اس امت سے کتنا درد تھا. تنہیر ایمان آپ اٹھا کر پڑھ کر دیکھیں حضرت گرامی. لہذا آج کا موضوع جو اس حوالے سے بن رہا تھا, میں اس پر آخری ایک بات پیش کر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حدیث رسول ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. حضور نے فرمایا میرے دین میں کوئی نیا طریقہ نکالا جائے وہ بدعت ہے, لیکن یہ بھی عام نہیں ہے, وہ بدعت ہے جو مزاج مصطفیٰ کے خلاف ہو. اسی طرح حضور نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کل بدعۃ ضلالہ, اور پھر شاہ فرماتے ہیں کل ضلالۃ فی النار, کل بدعۃ ضلالہ. ہر نیا کام گمراہی ہے, ہر نئی چیز گمراہی ہے. اگر ہر نئی چیز گمراہی ہو جائے گی تو اسلام قیامت تک کیسے چلے گا؟ اس کے تحت تمام محدثین نے لکھا ہے کہ خص منہ بدعۃ الحسنہ, اس سے, اور اگر آپ مشکات اٹھا کر دیکھیں تو اس کے نیچے لکھا الاخص منہ بدعۃ الحسنہ, کہ اس حدیث سے اس نئے طریقے کو خاص کر لیا گیا ہے جو حضور کے مزاج کے خلاف نہیں ہے اور اس کے ذریعے دین آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے نا کہ کل بدعۃ ضلالہ, ہر نیا کام حرام ہے جو پڑھا جاتا ہے, یہ عام مفہوم نہیں ہے, یہ خاص ہے. یہ عام مفہوم یہ خاص ہے, اس لیے کہ وہ لوگ سیرت کے جلسوں کو جائز کہتے ہیں تو وہ بھی تو نیا طریقہ ہے, وہ حرام کیوں نہیں ہوا؟ وہ لوگ بھی مدرسوں میں سندیں تقسیم کرتے ہیں, وہ بھی تو نیا کام ہے, وہ حرام شریع سے کیوں نہیں ہوا؟ اور وہ لوگ بھی 3 دن کے اجتماع رکھتے ہیں جو حضور کے دور میں نہیں تھا, وہ کل بدعۃ ضلالہ کے اندر کیوں نہیں آیا؟ کل بدعۃ ضلالہ جو حضور ارشاد فرما رہے ہیں یہ عام نہیں خاص ہے اس بدعت کے لیے جس طرح کے ناچ گانا کر کے دین کی کوئی بات کی جائے, تو وہ نیا طریقہ دین میں نکالنا حرام ہے. لیکن ایک نیا طریقہ آ چکا ہے, اس کو معاون بنا کر دین آگے بڑھانا وہ ہمیشہ جائز رہا ہے. تو لہذا کل, میں چونکہ تقریر مکمل کر دوں بدعت کے اوپر, تو کل بدعۃ ضلالۃ, ہمارے تمام علماء علامہ بن حجر اسقلانی, علامہ امام نبوی علیہ رحمت,
صحیح مسلم کے اندر شرح مسلم میں لکھتے ہیں، علامہ علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں، میرے آقا محقق اطلاع شاہ الحق محدث دہلوی علیہ رحمت جو ہے وہ اس کو اپنی کتاب اشرف اللمعات کے اندر لکھتے ہیں، اور اسی طرح کل بدعۃ ضلالۃ کو ملا علی قاری مرقات کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ خاص مفہوم ہے، عام نہیں ہے، یہ خاص مفہوم ہے، عام نہیں ہے۔ لہذا میرے پاس وقت نہیں تھا مجھے دیکھنے والے اور مجھے سننے والے، ورنہ میں اس حدیث پر آ کے بھی کلام کرتا، لیکن میں نے اصولی بات اہل علم کے پیش کر دی ہے کہ یہ خصہ منہ البعض، جس کو اس طرح کے اندر اصول میں کہا جاتا ہے کہ عام حکم سے مضمون کو خاص کر دیا جائے، تو بات تو حضور نے عام کی ہے لیکن اس سے خبر کام مراد ہے جو مزاج مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ ایک بات اور جو یہ حدیث ہے بخاری کی، من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بخاری سے پیش کی جاتی ہے کہ ہر وہ نیا کام جو یاد کیا جائے میرے دین کے اندر وہ حرام ہے، وہ بھی وہی ہے جو مزاج مصطفیٰ کے خلاف ہو۔ اس لیے کہ قاسم نانوتوی صاحب سے خود پوچھا گیا کہ حضرت صاحب یہ مدرسے کے جو گھنٹے لگتے ہیں، پریڈ بنتے ہیں، یہ من حدث فی امرنا کے اندر نہیں آتے؟ کہتے نہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضور نے فی الدین کو حرام کیا ہے، یہ فی الدین نہیں ہے، یہ للدین ہے۔ خود انہوں نے لکھا کہ یہ فی الدین نہیں ہے، یہ للدین ہے۔ فی الدین اور للدین کا کیا معنی ہوا؟ فی الدین کہتے ہیں دین میں پیدا کرنا، للدین کہتے ہیں دین کو بڑا کرنے کے لیے پیدا کرنا۔ ہم بھی کہتے ہیں چراغا جلوس اذان سے پہلے صلاۃ السلام وغیرہ، یہ فی الدین نہیں ہے، یہ للدین ہے، یہ دین کو آگے بڑھانے میں موافق ہے۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد۔ میں نے بڑے درد دل کے ساتھ بدعت کے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور بات گھنٹوں کی کرو، برسوں کی کرو، لیکن اگر آپ مضبوط حوالے لے آؤ تو بات 5 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے، جن دستاویزات کو میں نے پیش کیا ہے اور جن کتابوں کو میں نے پیش کیا ہے بڑی ضمانت کے ساتھ پیش کیا ہے، اپنے مسلک کا ایک ادنا خادم ہونے کے حوالے سے، علماء کی جوتیاں اٹھانے کے حوالے سے، مشائخ کے قدموں میں اپنی عزتیں نچھاور کرنے کے حوالے سے، میں آپ کے در کا اور آپ کے آستانے کا خادم ہونے کے حوالے سے اپنے بزرگوں کے قول کی ترجمانی کی ہے، اپنے مشائخ کے آستانوں کی ترجمانی کی ہے۔ بس میرا جذبہ صرف یہ تھا کہ جن کے لیے کہا ہے بس وہ قبول کر لیں۔ اللہ رب العالمین اس ملت کو میں اتحاد عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اس ملت میں وحدت پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین اس امت میں اتفاق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اسے ایک ہی پرچم تلے جمع فرمائے۔ مجھے تو وہ دور یاد آتا ہے جب قرآن کو جمع کیا جا رہا تھا، حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں، کیف افعل شیئا عمر ما فعل رسول اللہ ما یفعل رسول اللہ، میں وہ کام کیسے کروں جس کو رسول نے نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رسول نے کیا نہیں تھا لیکن واللہ خیر کام تو اچھا ہے، کام تو اچھا ہے۔ میں نے کہا کاش حضرت عمر کا مشورہ حضرت ابوبکر نے لیا اور فرما ابوبکر، حضرت ابوبکر نے کہا عمر میں نے تم سے یہ کہا کہ رسول اللہ نے قرآن کو جلدوں میں جمع نہیں کیا، اور تم کہتے ہو، تو جو چاہتا ہوں یہاں پر ایک بنیادی اعتراض آ رہا ہے اس کو بھی کھول دوں جو شاید کوئی ادھر سے آ کر آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے، کہ ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عمر میں نے تم سے کہا کہ رسول اللہ نے قرآن کو جمع نہیں کیا، میں وہ کام کیسے کروں جو رسول نے نہیں کیا؟ تو انہیں صرف ایک ہی جواب دیا کہ رسول نے نہیں کیا لیکن کام تو اچھا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہتے تیرے اس جواب سے میرا سینہ کھل گیا، میرا سینہ کھل گیا، لہذا اس کو جائز کہا گیا۔ مجھے پڑھے لکھے آدمی نے کہا کہ دیکھیں اجتہاد بھی نیا طریقہ ہے لیکن ہم اس کو بدعت نہیں کہتے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی یہ ساری چیزیں بدعت اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ضرورت ہے، بولے کیا؟ میں نے کہا آپ منع کرتے ہیں، ضرورت ہے آپ منع کرتے ہیں، کیونکہ ایک کام اگر جائز ہو توجہ ہے آپ کی، یہ بنیادی اعتراض ہے۔ کہتے ہیں اجتہاد بھی تو بدعت ہے نا، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہوائی جہاز میں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، ریل گاڑی میں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، اس پر اجتہاد بھی تو بدعت ہوگا نا۔ لیکن کہتا ہے ضرورت کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں صلاۃ والسلام کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے کہا یہ امت رسول کے خلاف باتیں کر رہی ہے، اس کو صلاۃ والسلام پڑھوا کر رسول کا عاشق بنا دے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ امت گنبد خضرا سے دور ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے بغض و حسد رکھ رہی ہے، انہیں حضور کے ذکر کا دیوانہ بنا کر ان کو شیر و شکر کر دیں، ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو جائز کام ہے ہم اس کو حرام کہہ رہے ہیں۔
تو جب کسی نیک کام کو حرام کہا جائے تو پھر امت کے ذمہ دار لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ پھر اس کو منوائیں، اس لیے کہ جو جائز ہوتا ہے اس کو حرام جو کہے، اگر تم نے حلال نہ کہا تو اس کی جھوٹی بات ثابت ہو جائے گی، اس کی جھوٹی بات ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک اجتہاد ہے، کس چیز میں؟ حضور کی محبت کی فروغ، یہ بھی ایک کوشش ہے، کس میں؟ رسول کی محبت کے فروغ میں۔ لہذا اگر اس کو اجتہاد کہتے ہو تو پھر بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ساری اجتہاد کوشش کو کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں یہ عرس، یہ ساری چیزیں ایک کوشش ہے اللہ کے پیاروں کی محبت دل میں بٹھانے کے لیے۔ بس اقبال کے اسی شعر پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، کاش اگر ہم اس کو مشعل راہ بنا دیں تو بات ساری پوری ہو جائے گی۔ کہیں موقع نہیں ملتا، جلسوں میں ایسا موضوع نہیں ہوتا کہ اس قسم کی گفتگو کی جائے، اور نہ ہی وہاں پر مجمع اتنا ذوق اور اہل علم کا ہوتا ہے کہ بات کی جائے۔ آج اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا، محل بھی تھا، موضوع بھی تھا، وقت بھی تھا، تو میں نے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اقبال کے شعر پر میں اپنی اس تمام بحث کو جو مسئلہ بدعت کی تلخیص خلاصے کے طور پر میں نے عرض کیا ہے، اسی کو کھولیں گے تو 10 گھنٹے کی تقریر بن سکتی ہے، لیکن میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے جو جزیات تھے اور جو اس کے کلیات تھے، تو کلیات جو تھے اس کے جتنے اجزاء تھے اس پر میں نے احاطہ کرنے کے لیے اس کے مغز اور اس کے اثر اصول پر بحث کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا آئیے مل کر اقبال کے شعر پر اپنی اس بحث کو ختم کرتے ہیں کہ کاش اس فرمانے پر ہم عمل کر لیں تو ساری بات ختم ہو جائے کہ کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کو آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کی خوشیاں اللہ آپ کو دکھائے۔ وآخر دعوانا